بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم پارہ 24 سورہ مومن رکوع 1 آیات نمبر 1 تا 3-4 حامیم بعض مفسرین کا قول ہے کہ حامیم اسم من اسماء اللہ تعالی عز و جل، مگر ائمہ متقدمین کے نزدیک حامیم حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے۔ ولا یعلم معناہ الا اللہ، لہذا جمہور مفسرین کے نزدیک حامیم کا ترجمہ یہ کہا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور یا اللہ رب العالمین اور رسول رحمت للعالمین کے مابین ایک راز ہے، درمیان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبی راہم خبرنیس۔ آیات نمبر 2 میں کتاب اللہ کی عظمت و رفعت اور صفات الہیہ کا بیان ہے کہ قرآن کریم اللہ کے طرف سے نازل ہے، اللہ رب العالمین غالب ہے، زبردست ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ غافر الذنب کا لفظی معنی ہے گناہ پر پردہ ڈالنے والا، اور قابل التوبہ کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا۔ اگرچہ دونوں الفاظ مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن غافر الذنب میں اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے معاف بھی کر دے اور توبہ کرنے والوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ دوسرا وصف ہے قضا فی تفسیر مظہری۔ ذی-الطول کا لفظی معنی ہے وسعت، غنا، قدرت، طاقت، فضل، کرم، احسان کے معنی پر بھی آتا ہے قضا فی المظہری۔ اور آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، آیات مذکورہ میں جدال فی القرآن کو کفر قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جدالا فی القرآن کفر، یعنی بعض جدال قرآن کریم میں کفر ہوتے ہیں۔ رواہ البغوی والبیہقی فی الشعب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورواہ الحاکم و ابو داود۔ مسلم شریف میں عن عبداللہ ابن عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی مشہور راوی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کی آواز سنی جو کسی قرآنی آیت کے حوالے سے جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار محسوس ہو رہے تھے، اور فرمایا کہ تم سے پہلے امت ہے اسی لیے ہلاک ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگے تھے۔ اب یہ جدال فی القرآن جس کو قرآن و حدیث نے کفر قرار دیا ہے، اس سے مراد قرآنی آیات پر طعن کرنا، فضول قسم کے شبہات نکال کر اس میں جھگڑا ڈالنا، یا کسی آیت قرآنیہ کے ایسی معانی بیان کرنا جو دوسرے آیت و نصوص اور سنت طیبہ اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہو، جو کہ مانن تحریف فی القرآن کے زمرہ میں شامل ہے اور درجہ میں داخل ہے۔ البتہ مبہم آیات کی تفصیل، مجمل کلام کے تحقیق و تفصیل کرنا وہ اس میں داخل نہیں ہے، یا کسی آیت سے احکام الہیہ و مسائل فقہیہ کا استنباط کرنا، بحث و مباحثہ، تمحیص و تدقیق کرنا، اس کفر کے زمرہ میں
یا اس کفر کے حکم میں داخل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سے یہ استنباط کرنا، تحقیق و تفسیر، یہ بڑا کار ثواب ہے، بہت بڑا کار ثواب ہے۔ قذافی، بیضاوی و قرطبی و مظہری۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، دراصل قریش کفار سردی میں یمن کا تجارتی سفر کرتے تھے اور گرمی میں ملک شام کا سفر کرتے تھے۔ حرم پاک بیت اللہ شریف کی خدمت و نسبت کی وجہ سے سب لوگ عرب ادب و احترام سے پیش آتے تھے، لہذا ان کے اسفار جو تھے سفر بے خطر ہوتے تھے، تجارتی فوائد و ثمرات منافع بھی حاصل ہوتے تھے، اور اسی سے ان کی مالداری اور ریاست بھی قائم تھی، سرداری اس پر قائم تھی۔ اب اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باوجود ان کی یہ صورت قائم رہنا ان کے لیے فخر اور غرور کا سبب تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نزدیک مجرم ہوتے تو یہ نعمت سلب ہو جاتی، اور پھر کچھ مسلمانوں کو بھی اس سے شبہات پیدا ہونے کا امکان بھی پیدا ہوا۔ اس لیے آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت و مصلحت سے ان کو ان چند دنوں کی مہلت دی ہوئی ہے، اس سے مسلمان کسی کے دھوکہ میں نہ پڑے، اور مسلمان دھوکہ میں بھی نہ پڑے اور دکھ میں بھی نہ پڑے۔ چند روزہ مہلت کے بعد اس پر عذاب آئے گا، اور پھر دنیا دیکھ لا کہ غزوہ بدر سے شروع ہو کر فتح مکہ تک 6 سال کے اندر ان کا پورا نظارہ دنیا نے دیکھ لیا۔ ان کے پورے بدماشی، غرور اور تکبر جو ہے وہ ختم ہو گئے، ان کے غرور اور تکبر خاک میں مل گئے۔ تو فرمایا حامیم اللہ عالم بمرادہ، تنزیل الکتاب، نازل ہوئی ہے یہ کتاب من اللہ کے طرف سے، العزیز جو بڑا غالب ہے، العلیم ہر چیز کا جاننے والا ہے، غافر الذنب بخشنے والا ہے گناہ کا، وقابل التوب قبول کرنے والا توبہ کا، شدید العقاب شدید عذاب دینے والا، ذی الطول بڑا فضل والا، لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہو اس کے سوا، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل وہ نہیں جھگڑتے فی آیات اللہ کی آیتوں کے بارے میں، الا الذین کفروا مگر وہ لوگ جو کافر ہے، فلا یغررک پس دھوکہ نہ دے آپ کو، تقلبہم ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد شہروں میں۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک و نبیک ورسولک النبی الامی الذی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔